الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان ایام میں جو ہم سے عبادتیں ہو سکیں، جو ہم نے روزے رکھے، تلاوت کی، تہجد کی نمازیں پڑھیں، یا جو بھی نیکی کے کام ہم سے ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخشے، اور بار بار مجھے، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو بار بار رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائے، قیمتی لمحات دیکھنا نصیب ہو۔ رمضان کے اختتام پر جو شوال کا مہینہ آتا ہے، یکم شوال کا دن تمام مسلمانوں کے لیے بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان بھر کی گئی نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الجائزہ کہا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن انعامات سے نوازے، وہ دن تمام امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا اہم اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو، جس کو یوم العید ہم کہتے ہیں، یکم شوال کو، اس دن کی شروعات شکرانے کے طور پہ اللہ کا شکر بجا لاتے، اور شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے دن کی شروعات کرتے تھے۔ وہ جو نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک پڑھا، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ علماء نے اس کو جو ہے، بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، بعض علماء نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے۔ ہم یہاں قطر میں رہتے ہیں، یہاں حنبلی مسلک رائج ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ہاں یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کے کچھ لوگ وہ فرض ادا کر لیں، وہ نماز پڑھ لیں، تو سب کی طرف سے وہ نماز ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نماز عید چونکہ ایک شعار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر سے عمل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے، ہم سب کو عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب چونکہ موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں، کرونا وائرس کووڈ-19 جو ہے، اس کے پیش نظر جبکہ اجتماع، بھیڑ اس وائرس کو بڑھا سکتا ہے، اس سے خطرہ بڑھ سکتا ہے کرونا وائرس کا، اس لیے علماء اور حکومت قطر کی جانب سے یہ ہدایت ہے کہ نماز عید گھر پر ہی ادا کی جائے، باجماعت مسجدوں میں یا عیدگاہ میں، کھلی جگہ میں وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ سعودی کے مفتی اعظم جو ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، وائرل ہو رہا ہے، کہ ہم اپنی عید کی جو نمازیں ہیں اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ عید کی نماز چونکہ عام نمازوں سے ذرا مختلف ہے، اور یہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں میں ایک ہی طرح کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت اس میں ادا کی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا ذرا سا مختلف ہے، ابھی تک ہم چونکہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے آئے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اس کے طریقے پر ہم نے توجہ نہیں کی، لیکن چونکہ اب ہمیں انفرادی طور پہ گھر میں پڑھنا ہے، یا بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے، تو ہمیں اس کا طریقہ ہمیں جان لینا چاہیے، اس کو اپنے ذہن میں ہمیں رکھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو نماز ہے، اس کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ یہ ہمیں سے بیشتر ساتھی، ہمارے دوست لوگ جانتے ہیں کہ اس میں اقامت نہیں کہی جاتی، اور یہ جو نماز ہے، اس میں کچھ زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور جو اس کا وقت ہے وہ اشراق کے وقت سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یہاں کی جو تقویم ہے، اس میں عید کی نماز کا وقت جو درج ہوتا ہے ہر سال، ہر عید کے لیے، وہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اشراق کے 15 منٹ کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس سال جو تقویم میں وقت لکھا ہوا ہے، وہ عید کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ 5 بجے سے شروع ہوتا ہے، اور وقت زوال تک، یعنی ظہر سے کچھ وقت، ربع ساعہ، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے تک، یہ گویا کہ زوال تک، ظہر سے پہلے تک گویا کہ یہ وقت رہتا ہے، آپ اس کے اندر نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں قطر میں یا عرب میں جو مسلک رائج ہے، خاص کر کے قطر میں حنبلی مسلک رائج ہے، تو اس لیے یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق 12 زائد تکبیرات کے ساتھ 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیت تو کرتا ہے، نیت کرنے کے بعد جو اللہ اکبر کہتا ہے، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ 7 زائد تکبیریں جو کہی جاتی ہیں، اس میں ہاتھ نہیں باندھا جاتا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زائد تکبیر جو ہے وہ کہنے کے بعد
جو 7ویں زائد تکبیر ہوگی اس کے بعد ہاتھ باندھ لیا جائے گا۔ اچھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو بھی ان 7 زائد تکبیروں میں آپ شامل کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 7 جو تکبیریں ہیں وہ تکبیر تحریمہ سے الگ ہوں گے۔ تو بہرحال اس کو جو ہے آپ جو بھی کر لیں، جو بھی طریقہ آپ کو لگے وہ دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں، 7 زائد تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنا ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ عام قاعدے کے مطابق جیسے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ طریقہ رہا ہے اور آپ کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا ہے، اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ سورۃ الاعلیٰ ہم پڑھیں۔ اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورۃ الاعلیٰ یا کوئی بھی سورہ پڑھنے کے بعد ہم عام قاعدے کے طریقے کے مطابق رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے، اور اس طریقے سے ہماری ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو تکبیر قیام جو ہوگی، تکبیر قیام یعنی سجدے کے بعد جو دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے وہ تکبیر قیام ہوگی۔ اس کے بعد تکبیر قیام کے بعد پھر 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور 5 زائد تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیا جائے گا، اور پھر سورۃ الفاتحہ جیسے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سورۃ الغاشیہ پڑھنے کا رہا ہے۔ اگر سورۃ الغاشیہ کسی بھائی کو یاد نہیں ہے تو وہ کوئی بھی دوسری سورہ پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، سورہ ملائے گا، اس کے بعد پھر رکوع کیا جائے گا، رکوع کے بعد سجدہ اور اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت اس طریقے سے ہم مکمل کر لیں گے۔ کچھ اہم اور موٹی جو باتیں ہیں، ہدایات ہیں، ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ تکبیرات جو ہم لوگ کہتے ہیں یا کہی جائیں گی وہ بہت جلدی نہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت ہی اطمینان سے، طمأنینت سے ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اتنا وقفہ ہونا چاہیے تکبیرات کے درمیان کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا پڑھنے میں کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اس وقت کے مقدار ہمیں اتنا وقفہ ہمیں تکبیرات کے درمیان دینا چاہیے۔ اب نماز عید کے بعد خطبے کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو جب آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں انفرادی طور سے یا گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ خطبے کے موٹے جو 4 اجزاء ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، مسلمانوں کو تقوی کی تلقین یعنی اللہ سے خوف اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور آخر میں اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے، ان کی دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ 4 آپ اجزاء چاہے عربی میں ادا کر لیں یا اردو میں ادا کر لیں، چاہے وہ 2 منٹ میں ان کو کہہ لیں یا 2 گھنٹے میں کہہ لیں، تو یہ اگر آپ نے کہہ لیا تو آپ کا خطبہ بھی شامل مانا جائے گا۔ کچھ اصولی اور کچھ ضروری جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں نماز عید سے پہلے، نماز عید کی تیاری کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور جو ہمیں بتایا گیا علماء کے جانب سے، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے غسل کرنا چاہیے، صفائی، طہارت اور پاک صاف ہو کے جائے، پھر خوشبو لگانا، اچھے کپڑے جو آپ کے پاس ہوں اس کو زیب تن کریں، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیو دوستوں، عید الفطر کی نماز سے قبل کھجور کھانا بھی سنت ہے، یا کھجور نہ میسر ہو کسی کو، یہاں ہم عرب میں رہتے ہیں تو یہاں الحمدللہ کھجوریں بہت ہوتی ہیں، اگر پھر بھی کسی کے پاس نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لے، علماء کہتے ہیں کچھ میٹھا کھا لے تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ جو چیز ہے یہ سنت نماز سے پہلے عید الفطر کے لیے ہے، عید الاضحیٰ کے لیے نہیں ہے، عید الاضحیٰ میں یہ قاعدہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر مطلق جو ہے وہ چاند کی خبر ملنے سے لے کے عید کی نماز تک، یہ ہمیشہ چلتے پھرتے بازار میں ہو گھر میں ہو، صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ بازار میں ہوتے تھے تو زور زور سے تکبیرات کا ورد کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ سن کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو عید کی نماز کے لیے چونکہ اب ہمیں جانا نہیں، گھر ہی میں ہیں، تو ہم ان تکبیرات کا ہم ورد کریں کثرت سے، یہ تکبیریں مطلق ہیں، چلتے پھرتے ہر وقت ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔
اچھا، اب یہ تو ہو گئی عید الفطر کے تعلق سے کچھ باتیں اور تکبیرات کے تعلق سے باتیں. محترم بھائیو دوستو، عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر جو ہے، یا فطرانہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یا فطرہ کہتے ہیں، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اس کو. اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے. چار اہم جو چیزیں ہیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے، وہ آپ سمجھ لیں. آدمی جو خوراک کھاتا ہے، چاہے وہ گندم ہو، چاول ہو، ان تمام میں سے ایک مخصوص حصہ نماز عید سے قبل صدقہ کرنا، یہ صدقہ فطر کہلاتا ہے. جو آدمی خوراک کھاتا ہے، گندم، چاول وغیرہ، اس کا ایک مخصوص حصہ نماز عید سے قبل صدقہ کرنا، کسی محتاج غریب کو دینا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ صدقۃ الفطر کہلاتا ہے. دوسری چیز، صدقۃ الفطر جو ہے، صدقہ فطر جو ہے، وہ گھر کے ہر فرد کی جانب سے، ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا. تیسری چیز، صدقہ فطر عید کی نماز ادا کرنے سے قبل ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی صاحب نہیں دے پائے ہیں اور بعد میں دیتے ہیں تو وہ صدقہ تو مان لیا جائے گا، لیکن وہ صدقہ فطر جو واجب ہے اس کی ادائیگی بہرحال نہیں ہو پائے گی. چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتنا ادا کرے. تو اس کے لیے روایتوں میں ایک سا ہے، اور ایک سا کی مختلف جو ہے وہ تعریف علماء کرام نے کی ہے. ایک سا کا جو موجودہ پیمانہ ہے، اس میں بعض لوگوں نے 2 کلو 40 گرام لکھا ہے، کچھ لوگ 2.5 کلو کہتے ہیں، 2.5 کلو گرام، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 2.75 کلو بھی اس کا وزن بتاتے ہیں. تو بہرحال مختلف وہ رائے ہیں علماء کی، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے جو سہولت آپ کو میسر ہو، اور جس سہولت کے مطابق آپ صدقہ فطر ادا کر سکیں، آپ ادا کر لیں. جتنی زیادہ قیمت ہوگی اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عید کے نماز کے تعلق سے، اور اس کے جو ملازمات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس وبا سے، ہم کو، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات دلائے، اس وبا سے کو ختم کرے ہم سے. اور یہ عید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے خوب خوشیاں لے کر آئے، اور بار بار ہم کو رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائے. اعاد اللہ علینا وعلیکم بالخیر والبرکہ وتقبل اللہ منکم. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.